تو ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے. کھانے میں ہے ہی نہیں، ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں. چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. آپ کا وہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا. تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل. ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے. ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، وہ بھوک سے نہیں مریں گے. اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں. دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا. جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں. پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی. لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے. آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے. یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی. یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے. تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں. ہوس کو لگام دے دے بس انسان. تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے، کمزور نہیں ہو جائے. اور نہیں ہوگا کمزور، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ. کھانے سے کمزور ہوگا وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے وہ. اس کو بھوک لگنے دیں. طبیعت سے جب مچلے گا نا، پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ. چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی. ایک تو بچے ہوتے ہی ایک ایک دو دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر. کیا 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 آپ نے، کیا خود سمجھ لو یار. ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے. پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے. یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے. یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا. کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی. محمد بن قاسم لوگ کی ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے. 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے. اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پہ؟ میں لگوا لے ٹیکے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے. اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا. کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس. صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے. جنگ لڑنے. کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے. سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور. تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالی نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی. کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد. مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے. 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر.
ہونا ایسے چاہیے, ہو نہیں رہا. تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی, کھاتا نہیں ہے, ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے. اس کا باپ بھی کھائے گا, دیکھو آپ, بھوک لگے گی جب اس کو, پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے, مجھے یہ چاہیے. جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے, پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ, پھر انڈے کھلاؤ اس کو, پراٹھے کھلاؤ اس کو, کھائے گا. اس کا باپ بھی کھائے گا, آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے, تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات, یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے, ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو, اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو, وہ گھاس پتے کھانے, روٹی بالکل نہیں کھانی, چاول بالکل نہیں کھانا, تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو, کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو, جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا, ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے, تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی, چاول بالکل چھڑوا دیے, بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے. روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی, تو وہ بالکل چھڑوا کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے, لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں, تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے, انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا, تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے بول رہے تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا, تو انڈین بہت ملتے ہیں. تو ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو, بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے, بنداس, بن داؤد تو سنا تھا. تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو, یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ, آپ بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے, یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں پہ. اور ایک اور لفظ ہے, وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے, ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹنڈ کروائی, تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی. اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال. اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتا چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو, بعض علاقوں میں ایسا ہو, وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہے, اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے. مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں, 2 نہیں, 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ
نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں, اور پھوڑیں نہیں. تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں, ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا بھائی, دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی, ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا, چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنی آرام سے چبتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ چپڑ جا کے چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور, جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو. تین چیزیں ہی ہیں. جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا, سمجھتے ہو. تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ ماشاءاللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑے میڑے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے, سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے, کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو, کیا کر دیں, کھانا پینا چھوڑ. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا, بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتا ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا, تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا. پھر تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بلبلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے, مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان. جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, 2-3 لڈو نہ ملے, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو, شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو,
ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو, اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے, بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو, مرو, کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو, کوئی بات نہیں یار مر جاؤ نا, تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا, جبکہ پتا ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں, چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تو وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, ابے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے, تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. آپ نماز چھوڑ دو, فوراً نقصان تھوڑی ہوگا. دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ, ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا نا, لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا, وہ تو موت کے بعد ہے نا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا, اپنے آپ کو بھول جانا, یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے. جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا, آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچو گے. تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچو گے؟ نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے, اپنا خیال رکھنے نہ رکھنے والی بیماری. ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں, سمجھ رہے ہو, جائیداد ساری مجھے مل جائے, عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے, مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں. یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے, یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے آپ, سمجھ رہے ہو, یہ خیال نہ رکھنا ہے. خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے جس کے, دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا, آپ چاہتے ہو میں مشہور ہو جاؤں, جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. ہر وقت حسد, جیلسی, لوگوں سے بغض, تو یہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا یہ آدمی. دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو, وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے, کچھ آپ کی
مخالفت. اور جتنی عزت اوپر جائے گی بے عزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا. ایک سچی مچی کی بے عزتی, ایک ویسے ہی جھوٹی موٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو, یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے, لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر, اور چل جاتا ہے مارکیٹ میں. تو جب انسان عزت کا بھوکا, چاہت کا بھوکا, شہرت کا بھوکا, آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو. ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے, جیلس ہوتے ہیں یہ. حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان, تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ کیوں تعبیر؟ اس لیے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے. تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. تو اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا, آپ کو عزت کا شوق ہے, یہ ٹینشن آپ کو کھائے جائے گی. تو یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی ہوس, یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے کا ڈبہ آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رسگلے خود کھا رہا ہے, دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا. تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے, حقیقت میں میرے بھائی اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبہ کھلا دیتا. بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا, دشمن کو ایک بھی نہیں رسگلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رسگلے تیرے لیے, میرے لیے گوشت انڈے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں, 2 کھجوریں کھاؤں گا, رسگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رسگلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں, کو میں رسگلے کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رسگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں, دیکھو لوگوں کو رسگلے سے منع کر رہا ہے, خود رسگلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رسگلے کھاتا نا تو آج میں رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. اب تو ہم نے ایک اصول بنا لی ہے, دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ. ابھی رفیع بھائی کے گھر دعوت تھی, ماشاءاللہ رفیع بھائی ہر تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں, دعوت ہے دعوت ہے. اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے ظاہر ہے, تو ہم نے کیا کیا, پہلے کھانا کھا لیا گھر میں, دعوت میں بھی شرکت ہو گئی. ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں, کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا. انتقال سب کا ہونا ہے لیکن کسی اچھی وجہ سے ہو تو زیادہ اچھا ہے نا. کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا بھائی, تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا تو پہلے ذہن میں رکھے میں کھانا کھا کے جاؤں گا. تو اتنی مرغن غذائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, وہ سینے میں جلن. اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی, مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی, مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی, اپنا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے نا تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی ہے آپ. کچھ لوگ تو ہے مخلص پوچھ لیتے ہیں, لیکن میجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی. اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹفن میں اپنے ساتھ رکھو, لوگوں کے مشورے پہ مت کھاؤ. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے, وہ مرے گا, کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا. اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں, میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے. اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ, اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت. میں آپ حیران ہوں گے, ہم یورپ جاتے ہیں نا, یورپ گئے, سعودی عرب گئے, وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی. ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا. آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی, غلط مثال ہو جائے گی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں, آپ کو نہیں کہہ رہا, بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا,
عطر کی دکان سے. اب میں نے بندہ کر دیا اس کو, اصل میں وہ بھنگی تھا لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا وہ بھنگی, لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا, وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل, بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ, تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا, ایک دم کیا ہو گیا, بے ہوش. لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا, کوئی کہہ رہے مرگی ہے, کوئی کہہ رہے کیا ہے, بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا, وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا, ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے بھائی, یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے, آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی, اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی تھی اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے, اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے معدہ احتجاج نہیں کر رہا, اس کا مطلب معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں, معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے. اس کے جو اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیے. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک, وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا, پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھائے, اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام, ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا, ان کو نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پیئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھوڑتے پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے, یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا, جاؤ ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. اور ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو.
اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے, پیٹ میں سنت سائز کیا ہے, بولو. اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو